سورہ فاتر 5 رکوعات 45 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 35واں ہے 35۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت اور اپنی وحدانیت کے اسبات پر دلائل، تکوینی دلائل وہ پیش کیے، فرشتوں اور جنات کی الوہیت کے رد اور مشرکین کے خود ساختہ معبودوں کے بطلان کو اللہ نے اس صورت میں واضح کیا ہے۔ اس صورت کو فاتر، سورہ فاتر اس لیے کہا کہ فاتر اللہ کی صفت ہے اور وہ اس کی پہلی آیت پہلی لائن میں ذکر ہوا ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ فاتر رکھا گیا۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمان و زمین کو نئے انداز سے بنایا اور 2 2 3 3 4 4 پروں والوں کو، فرشتوں کو اپنا قاصد بنایا اور جیسے چاہے اس سے زیادہ پروں والی مخلوق بھی بنا سکتا ہے۔ اگر اللہ کسی کو راحت دینا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر کسی پر اللہ تنگی لانا چاہے تو کوئی اس کے لیے کشادگی نہیں پیدا کر سکتا۔ اللہ کی نعمتوں میں غور کرو، زمین و آسمان میں اس کے علاوہ کون ہے جو خالق کہلانے کا مستحق ہو؟ اے انسانوں، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ شیطان، اس کا ہر وعدہ دھوکہ ہے۔ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا ازلی دشمن ہی سمجھو۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنی تخلیق اور قدرت کے تکوینی دلائل کا ذکر کیا، اور سب سے پہلے اعمال بد کا مزین ہونا۔ وہ لوگ بدبخت ہیں جنہوں نے اپنے اعمال بد کو اپنے لیے مزین کر دیا، خوبصورت سمجھنے لگ گئے۔ اللہ فرماتا ہے افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، حق کے منکروں کو اپنے برے کام اچھے دکھائی دیتے ہیں۔ ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اے حبیب ان کے بارے میں مغموم مت ہوں، یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، بادل برستے ہیں تو مردہ زمین میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ زندگی کون لاتا ہے؟ اللہ لاتا ہے۔ اسی طرح عزت اللہ ہی کے پاس ہے جو ایمان اور نیک اعمال کی بدولت ملتی رہے گی۔ حق کے خلاف سازشیں کرنے والے ان کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ دیکھو، اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر نطفہ، پھر تمہاری بیویوں کا جو حمل ٹھہرتا ہے اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے، سب اللہ کے علم میں ہے۔ ولا ينقص وما يعمر ولا تضع الا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب، اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے سب اس کے علم میں ہے، عمر کا زیادہ ہونا یا کم ہونا بھی اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یہ سب اس کی قدرت کے شاہکار ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان سے پوچھو، اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو انہوں نے کچھ پیدا کیا؟ وہ تو ایک مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے، وہ کھجور کی گٹھلی کا چھلکا بھی نہیں بنا سکتے۔ اگر تم ان کو پکارو تو تمہاری وہ پکار نہیں سنتے، اور اگر وہ سن بھی لیں تو اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ
واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، وہ ہر طرح سے بے نیاز ہے۔ وہ چاہے تو تمہیں تباہ کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق بسا دے۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید۔ اور پھر فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بات وہی قبول کرے گا جو رب سے ڈرے گا، اور جو ڈرے گا فائدہ اسی کا ہوگا۔ اندھا اور بینا، ظلمت اور نور، سایہ اور دھوپ یہ برابر نہیں ہے۔ اندھا، یہاں اللہ رب العزت نے کفار اور منکرین کو اندھے، ظلمت، دھوپ اور مردے سے تشبیہ دی، اور اہل ایمان کو بینا، نور، سایہ اور زندوں سے تشبیہ دی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اگلے رکوع میں اپنی قدرت پر تکوینی دلائل پیش کیا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، کہ دیکھو خدا کی قدرت دیکھو، آسمان سے بارش برسی، زمین سے رنگ برنگے پھول نکل آئے، پہاڑ بھی مختلف رنگوں کے ہیں، انسانوں، جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اسی طرح پھر اللہ رب العزت نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، علماء ہیں، حقیقت کا علم رکھتے ہیں۔ جو علماء ربانیین ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کسی خسارے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم نے اے حبیب آپ پر سچی کتاب نازل کی اور اپنے نیک بندوں کو اس کا وارث بنایا۔ ان میں بعض اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور بعض میانہ رو ہیں، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور بعض نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ آسمانوں اور زمینوں کا غیب جاننے والا ہے، اور بے شک وہ سب لوگوں کے، سب کے دلوں کے بھید کو خوب جانتا ہے۔ اللہ نے تمہیں پہلے لوگوں کا جانشین مقرر کیا، اور جو کفر کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ جو کفر کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کا غضب وہ بڑھکائے گا تو وہ نقصان اٹھائے گا۔ آپ ان مشرکوں سے پوچھیں کیا تمہارے شریکوں نے کچھ بنایا ہے؟ کیا اللہ کی حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ کیا ان کے پاس شرک کرنے کی کوئی دلیل ہے؟ ام لہم شرک فی السماوات، کیا ان کے پاس شرک کرنے کی کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں، جبکہ آسمان اور زمین خدا نے تھام رکھے ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اور اگر یہ آسمان اور زمین اپنی جگہ سے ہل جائیں تو کوئی اور اسے تھامنے والا نہیں ہے۔ اے حبیب آپ کی تشریف آوری سے پہلے یہ کافر بڑی قسمیں اٹھاتے تھے کہ آپ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آئے گا تو ہم اس کی تابع داری کریں گے، ضرور ایمان لائیں گے، مگر جب آپ آئے تو یہ آپ کے خلاف بری بری چالیں چلنے لگے۔ یاد رکھو بری چالیں چلنے والے اپنی سازشوں کا خود شکار ہو جاتے ہیں، اور اللہ کا طریقہ کبھی نہیں بدلا جاتا۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ ان لوگوں کو پہلوں کا انجام دیکھ لینا چاہیے، وہ ان سے کتنے طاقتور تھے۔ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لیکن وہ کہیں بھی اللہ کو
عاجز نہیں کر سکے۔ اللہ ان سے بہت زیادہ طاقتور ہے، اللہ کے مقابلے میں وہ ذرہ بھی نہ ٹھہر سکے۔ اگر اللہ تعالیٰ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بدعمالیوں پر فوری مواخذہ فرماتا تو زمین پر ایک جاندار کو بھی نہ چھوڑتا، لیکن وہ ڈھیل دے رہا ہے، وہ مہلت دے رہا ہے، اور جب اس کا فیصلہ آئے گا، وقت آنے پر اس کا فیصلہ آئے گا، قیامت آئے گی، جب فیصلے کا وقت آئے گا تو یہ لوگ کسی صورت میں بھی نہیں بچ سکیں گے، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔